ناظرین آج ہم بات کریں گے خون کیسے سفید ہوتے ہیں۔ چلے جا کے سٹوری کی شروعات کرتے ہیں۔ رینا شرما کیس کے بارے میں بات کریں گے۔ دلی کے ساتھ ایک ڈوڈو گاؤں پڑتا ہے۔ ڈوڈو گاؤں میں رینا شرما کی 35 ایکڑ زمین ہوتی ہے اور اس کی ایک سسٹر ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ہینا شرما۔ ہینا شرما کی بھی 35 ایکڑ زمین ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، ہینا شرما کی شادی ہو چکی ہوتی ہے، وہ اپنے گاؤں میں ہی رہتی ہے، ڈوڈو گاؤں میں، اور اپنی 35 ایکڑ زمین جو ہوتی ہے اس کے اوپر اس نے اپنا قبضہ جما رکھا ہوتا ہے اپنے شوہر کے ساتھ۔ اس کو وہ بو رہی ہوتی ہے، جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کر رہی ہوتی ہے۔ ہینا اور شینا ان دونوں بہنوں کی 70 ایکڑ پراپرٹی ہوتی ہے اور ان کے والدین بچپن میں ہی گزر چکے ہوتے ہیں۔ انہی کے ڈوڈو گاؤں میں ہی ان کا ایک ماما بھی رہ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، جو رینا شرما ہوتی ہے وہ دلی شہر میں ہوتی ہے اور وہاں پہ وہ اپنی جاب کر رہی ہوتی ہے، ساتھ میں اپنی پڑھائی وغیرہ بھی مکمل کرتی ہے اور تیراکی میں بھی وہ حصہ لیتی رہتی ہے اور 9 گولڈ میڈل بھی اس نے حاصل کر رکھے ہوتے ہیں۔ یوں وہ دلی شہر میں ہی اپنی جاب کرتی رہتی ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہ ہر قسم کی باتیں بھی شیئر کرتی رہتی ہے کہ میری 35 ایکڑ زمین پڑی ہے گاؤں میں۔ تو ایک دن اس کے دوست مشورہ دیتے ہیں کہ دیکھو تم ادھر جاب کر رہی ہو، دھکے کھا رہی ہو، جو 35 ایکڑ تمہاری زمین پڑی ہوئی ہے وہ بھی تو تمہاری ہے، اس کا بھی تم کچھ کرو۔ یوں وہ اپنے ماما سے رابطہ کرتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ جو میری 35 ایکڑ زمین پڑی ہے گاؤں میں نے اس کے اوپر فینسنگ کرنی ہے، یعنی اپنی باڑ وغیرہ لگانی ہے۔ تو ماما اس کا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم کسی دن گاؤں آ جاؤ، وہ آ کے اپنی باڑ وغیرہ لگا لو۔ تو یہاں پہ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاتا چلوں، جو ماما ہے اتنا وہ اچھا ہے نہیں جتنا اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ماما جی نے اس کی 11 ایکڑ زمین کے اوپر سبزیاں اگانی شروع کر رکھی ہوتی ہے اور کچھ زمینوں کے اوپر ہلکا پھلکا قبضہ بھی کر رکھا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو 11 ایکڑ کے اوپر وہ سبزیاں اگا رہا ہوتا ہے، یہاں پہ وہ کچھ پیسے نینا کو بھی ادھر بھیجتا رہتا ہے دلی میں، جس سے اس کا خرچہ پانی اور مطلب نظام سارا چلتا رہتا ہے، اور مزید وہ جاب بھی اچھی کر رہی تھی، کافی پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ ایک دن وہ اپنے ماما کے کہنے کے اوپر آتی ہے گاؤں میں فینسنگ کروانے کے لیے۔ یہاں پہ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 28 اپریل کو وہ آ جاتی گاؤں میں، آ کے سارا فینسنگ کا سامان لے کے آتی ہے، اپنی ایک دوست کے پاس رکتی ہے۔ 29 اپریل کو وہ گاؤں میں آتی ہے اور آ کے غائب ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ناظرین گرامی 5 دن ہو جاتے غائب ہوئے۔ وہ ایسے تھا کہ ہر روز وہ اپنے دوستوں سے فون کے اوپر بات بھی کرتی تھی، میسج بھی کرتی تھی، ساری اپڈیٹ اپنے دوستوں کو دیتی رہتی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ گاؤں میں میری زمین پڑی ہے اور میرے جو ماما ہے وہ 11 ایکڑ کے اوپر اس نے قبضہ بھی کر رکھا ہے، سبزیاں بھی اگاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں ان سے زمین مانگوں وہ نہ دے، کوئی ہمارا جھگڑا وغیرہ ہو جائے یا میری بہن کسی بات کے اوپر نہ مانے یا جو بھی ہو، تو میرے دوستوں کو اس بارے میں سارا پتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ دوستوں سے سارا رابطہ رکھتی تھی، سارا کچھ ان کو بتاتی رہتی تھی۔ اس دن بھی اس نے اپنے دوستوں سے بات کری، سارا کچھ بتایا۔ بتانے کے بعد خیر اگلا دن صبح ہوا تو اس کے دوستوں کو اس کی رینا کی کال نہیں آئی، تو دوستوں نے اس کی بہن کو فون کیا کہ رینا شرما کدھر ہے، کہ اس کا آج فون نہیں آیا۔ تو اس نے بولا کہ بھائی وہ تو ادھر سے چلی گئی ہے۔ تو ان لوگوں نے بولا کہ وہ تو دلی نہیں آئی۔ پھر اس کے ماما کو کال کری کہ ماما نے بولا کہ وہ تو یہاں پہ 28 اپریل کو ادھر سے چلی گئی ہے۔ تو اس کے دوستوں نے بولا کہ بھائی وہ دلی نہیں آئی۔ ایسے کرتے کرتے 5 دن گزر گئے۔ 5 دن بعد دوست بڑے پریشان تھے، وہ سارے دلی تھانے میں گئے تو پتہ چلا جی یہ ڈوڈو گاؤں جو ہے اس علاقے کے تھانے میں FIR ہوگی اور کوئی رشتہ دار FIR کروا سکتا ہے۔ ایسے کرتے کرتے 8 دن گزر گئے، لیکن کوئی FIR کروانے کی نہیں گیا۔ دوستوں نے ایک فیس بک پیج بنایا۔ پیج بنانے کے بعد انہوں نے لکھا رینا از سیف، رینا کے نام کا فیس بک پیج بنایا۔ پیج بنانے کے بعد سارے دوستوں نے گروپ پیج کو چلانا شروع کر دیا، یوں لوگوں نے ساتھ جڑنا شروع کر دیا۔ 15 دن بعد خیر اتنے لوگ جڑ گئے۔ جڑنے کے بعد یہ کیس جو تھا، یہ جو گروپ تھا، یہ ہائی لیول آفیسروں کے تک پہنچ گیا۔ پتہ چلا کہ ڈوڈو گاؤں میں اس طرح ایک لڑکی لاپتہ ہو چکی ہے اور پولیس والے ایکشن نہیں لے رہے۔ یوں ماما نے جا کے FIR کروائی کہ 28 اپریل کو میری بھانجی غائب ہو گئی ہے۔ 13 دن بعد FIR ہوئی اور پولیس والے جو ایکشن نہیں لے رہے تھے، اب کی بار اوپر سے آرڈر آیا تو پولیس والوں نے ایکشن لینا بھی شروع کر دیا۔ ایکشن لینے کے بعد پولیس والوں نے سب سے پہلے اس کی کال ہسٹری نکلوائی۔
پہلے تو یہ تھا کہ اس کے کال نمبر بند ہو گئے تھے، اس کے پاس 2 موبائل تھے، دونوں بند ہو گئے تھے، لیکن جب پولیس والوں نے ہسٹری نکلوانی چالو کی تو ایک نمبر آن ہو گیا۔ پولیس والوں نے جا کے ساتھ والے گاؤں کا وہ نمبر آن تھا، پولیس والوں نے جا کے وہاں سے ایک لڑکے کو پکڑ لیا۔ لڑکے نے بتایا کہ میں تو ایسے ٹرین میں جا رہا تھا، یہ مجھے موبائل وہاں پہ پڑا ملا، میں 2-3 گھنٹے دیکھتا رہا، کوئی نہیں آیا، تو میں موبائل لے کے آ گیا اور میں نے چلانا شروع کر دیا۔ خیر پولیس والے تھوڑا سا پوچھ گچھ اس سے کرتے ہیں، اس کے بعد موبائل کو ساتھ لے کے تھانے میں آ جاتے ہیں۔ پھر وہ لوکیشن نکلواتے ہیں اور سب سے پہلے CTR نکلواتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم کس سے بات ہوئی۔ سارے سیف نمبروں پہ بات ہوئی ہوتی ہے، ایک نمبر ہوتا ہے لاسٹ ٹائم جو ان سیف ہوتا ہے۔ پولیس والے اس کی ہسٹری نکلواتے ہیں، جس بندے کا نام ہوتا ہے اسے پکڑا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ تو ایک آٹو رکشے والے کا ہے۔ تو پولیس والے اس سے پوچھتے ہیں، ہاں بھائی تمہاری یہ رینا نام کی لڑکی سے لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی، کیا بات تھی؟ اس نے بتایا کہ جی میری بات ہوئی تھی، یہ دلی سے آتی تھی، تو یہ اکثر جو رکشے کے اوپر سامان لینے جایا کرتی تھی شہر وغیرہ یا کہیں پہ بھی، تو میرے ساتھ ہی جاتی تھی۔ 29 تاریخ کو میں صبح 8 بجے ان کو ڈوڈو گاؤں چھوڑ کے گیا ہوں۔ پولیس والے کہتے ہیں 29 کو؟ اس کے ماما نے ڈیٹ تو لکھائی کہ 28 تاریخ کو میری بھانجی غائب ہوئی ہے، غائب ہونے کے ایک دن پہلے ہی اس نے ڈیٹ لکھوا دی اور لکھوائی بھی 13 دن بعد ہے۔ خیر یہ بحث چلنا شروع ہوگی، اس نے بتایا کہ بھائی میں تو 29 کو چھوڑ کے گیا ہوں۔ خیر پولیس والوں نے اچھی طرح اس کو چیکنگ کری کال ہسٹری کو، تو پتہ چلا کہ واقعی وہ تو 29 کو آئی گا ہوں۔ خیر پولیس والے جو ہوتے ہیں وہ اس کے ماما کو بولتے ہیں کہ تھانے میں آؤ بھائی، ہم نے آپ سے کچھ پوچھ گچھ کرنی ہے۔ تو پولیس والوں کے پاس ماما جاتا ہے۔ مامے کا اپنے گاؤں میں کافی روب اور دبدبہ ہوتا ہے، گاؤں میں جیسے چودھری ٹائپ لوگ نہیں ہوتے، اس ٹائپ کا ماما ان کا روبدار ہوتا ہے۔ وہ جاتا ہے جی تھانے میں، جا کے پہلے تو پولیس والے دائیں بائیں آئیں شائیں کے سوال کرتے ہیں ایسے ہی اسے پھنسانے کے لیے، تو وہ کسی باتوں میں نہیں آ رہا ہوتا۔ پھر پولیس والے اس کے سامنے سارے ثبوت رکھتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے ڈیٹ کیوں غلط لکھوائی؟ تو یہاں پہ ماما صاحب کو کوئی جواب نہیں آتا، ماما صاحب آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، پولیس والے اپنا رنگ دکھاتے ہیں تو ماما صاحب مان جاتے ہیں۔ پولیس والے گروپ میں بھی یہ چیزیں نوٹس کرتے ہیں کہ گروپ میں لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ غائب کرنے والے رینا کو کوئی اور نہیں بلکہ ماما ہی ہیں۔ چونکہ ماما کے خلاف رینا کا ہائی کورٹ میں کیس بھی چل رہا ہوتا ہے کہ مامے نے جو زمینوں کے اوپر قبضہ کر رکھا ہوتا ہے، اور جو 11 ایکڑ میں وہ سبزیاں اگاتا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ اتنے عرصے سے میں سبزیاں اگا رہا ہوں تو یہ بھی زمینیں میری ہی ہیں، تو رینا وہ بھی اپنی زمینیں واپس مانگ رہی ہوتی، وہ بھی کیس چل رہا ہوتا ہے۔ ان کیس کو دیکھ کے سبھی لوگ یہی بول رہے ہوتے ہیں کہ ماما نے ہی لڑکی کو غائب کیا۔ پولیس والے جب پیج سے بھی یہ انفارمیشن نوٹس کرتے ہیں، رکشے والے سے بھی نوٹس کرتے ہیں، وہ تو پختہ ثبوت ان کو مل چکا ہوتا ہے کہ ماما نے 28 کو لکھوایا ہے کہ بھانجی غائب ہوئی ہے، بھانجی 29 کو گاؤں بھی آئی ہے۔ خیر مامے کو گرفتار کر کے تفتیش کری جاتی، ماما ٹوٹ جاتا تھوڑی دیر بعد، کہتا جی ہاں میں نے قتل کیا۔ سٹوری سناؤ جی۔ سٹوری کچھ یوں ہوتی ہے کہ ماما جب بولتا ہے کہ گاؤں آ جانا فینسنگ کروا لینا، جس دن وہ سارا سامان لے کے گاؤں آئے فینسنگ کروانے کے لیے، وہ 29 تاریخ تھی۔ 29 تاریخ کو ماما بولتا ہے کہ کچھ دن بعد میں نے فینسنگ کروانی ہے یہاں پہ اپنی زمینوں کے اوپر، تو پھر میں تمہاری بھی کروا دوں گا، تم ایسے خام خواہ پریشان ہوتی رہو گی، سارا کچھ خود کرواؤ گی، ٹینشن میں پڑی رہو گی۔ وہ بھی کہتی کہ ہاں ٹھیک ہے ماما ہے کروا دے گا۔ خیر اعتماد کر لیا نا اس نے ماما کے اوپر، تو ماما سارے مزدوروں کو وہ واپس بھیج دیتی ہے، سامان کسی ہمسائے کے گھر رکھ دیا جاتا ہے کہ جب ماما اپنی زمین کی کروائے گا میری بھی کروا لے گا۔ ایسے کرتے وہ اپنے گاؤں سے باہر اپنی زمینوں کے اوپر ایک جھونپڑی کے پاس لے جاتا ہے، جھونپڑی کے پیچھے لے جا کے اس کو بولتا ہے کہ یہ جو 11 ایکڑ زمین ہے تمہاری میرے پاس، یہ تم مجھے ہی دے دو۔ تو وہ کہتی نہیں، وہ اپنے ساتھ اپنے 2 ملازم بھی لے کے آیا ہوتا ہے، ان کو اس نے بتایا ہوتا ہے کہ کیسے قتل کرنا ہے۔ خیر وہ ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے ایک ملازم بڑا سا پتھر لے کے آتا ہے، اس کے سر میں مارتا ہے، پتھر سر میں لگنے کی وجہ سے وہ ایک اپنے ملازم کو بھیجتا ہے کہ جاؤ ٹریکٹر لے کے آؤ، یوریا کھاد لے کے آؤ اور نمک وغیرہ لے کے آؤ۔ یوں وہ ٹریکٹر لے کے آتا ہے، کھاد لے کے آتا ہے، نمک لے کے آتا ہے، اور وہ جو دوسرا نوکر اور ماما ہوتا ہے وہ پیچھے سے پتھر سر میں مار مار کے قتل کر دیتے ہیں۔ وہ لاش کو ٹریکٹر میں رکھتے ہیں، 4 کلومیٹر دور ایک گندا نالا ہوتا ہے جسے ہم بولتے ہیں برساتی نالا، کہ بارش کے ٹائم وہ چلتا ہے، باقی سارے ٹائم وہ بند ہی پڑا رہتا ہے۔ اس گندے نالے میں جا کے کھڈا کھودتے ہیں، کھڈا کھود کے اس کی لاش کو وہاں پہ دفن کرتے ہیں، اوپر سے یوریا اور نمک ڈالتے ہیں تاکہ ڈیڈ باڈی جلدی سے ڈیکمپوز ہو جائے۔ خیر ماما کو لیا جاتا ہے 4 کلومیٹر دور جنگل میں، برساتی نالے میں جاتے ہیں، وہاں سے وہ زمین کو نکالتے ہیں باہر، اس ڈیڈ باڈی کو نکال کے اٹوپسی رپورٹ کے لیے ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے۔ اٹوپسی رپورٹ ہوتی ہے، اٹوپسی رپورٹ ہونے کے بعد پتہ چل جاتا ہے جی ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے بہن کا ڈی این اے لیا جاتا ہے، خون لیا جاتا ہے، سیمپل مل جاتے ہیں کہ واقعہ ہی یہ رینا کی ہی ڈیڈ باڈی ہے۔ اب پیج کے اندر دوستوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو اس کی بہن ہے یہ بھی ماما کے ساتھ شامل ہے،
کیونکہ جس دن اٹوپسی رپورٹ بنی اور جس دن اس کا شو دینا تھا، میت دینی تھی بہن کو انتم سنسکار کے لیے، اس دن بہن گئی ہے ہاسپٹل کے اندر تک نہیں گئی، گاڑی کے اندر بیٹھی رہی، وہاں پہ اپنے سارے سائن وغیرہ سارے کاغذی کارروائی مکمل کری۔ لیکن اس کے شوہر کا کہنا تھا کہ چونکہ میری بیگم 17 ماہ کی حاملہ تھی اس لیے وہ وہاں پہ نہیں جا سکی، یعنی 17 ہفتوں کی حاملہ تھی، اس لیے وہ ہاسپٹل کے اندر نہیں جا سکی، گاڑی میں بیٹھ کے سارا کچھ کیا۔ خیر کیس ہائی کورٹ میں چلتا رہا، ہائی کورٹ نے ان کو عمر قید کی سزا دے دی، لیکن 11 مہینے بعد ماما بیل کے اوپر باہر آ گیا، نوکر بھی بیل کے اوپر باہر آ گیا۔ بیل کے اوپر باہر آنے کے بعد کیس چلا، 11 مہینے کی بیل کے بعد پھر بھی کیس چلا، عمر قید کی سزا ہوگی، ماما پکڑا گیا، دونوں ملازم بھی پکڑے گئے، اب وہ جیل کے اندر ہیں۔ اور عدالت نے زمین کا کیا کیس سنایا، وکیل جو تھا، دوستوں نے وکالت کے لیے سارے پیسے اکٹھے کیے، وکیل کو کیا، وکیل ہائر کر کے سارا کچھ کیا، زمین کا مدعا اٹھایا گیا، دوستوں نے اٹھایا کہ زمین کس کو دینی چاہیے جی، تو ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا زمین اس بندے کو ملے گی جو رینا کا سب سے نزدیکی ہے۔ تو دنیا میں سب سے نزدیکی اس کا ماما تھا یا بہن تھی؟ ماما تو قتل کے کیس کے اندر تھا، اب پیچھے بہن رہ گئی، یعنی کہ دوست کہہ رہے ہیں کہ بہن بھی قتل میں شامل ہی تھی، چونکہ بہن جس طرح کا بیہیویئر تھا بہن کا، یہ لگ رہا تھا کہ بہن بھی شامل ہی تھی، کہ بہن بھی اکثر اپنی بہن رینا کو روکتی تھی کہ تم زمینوں کے جھنجھٹ میں نہ پڑو، زمین کے پاس نہ آیا کرو، تم اپنی وہاں پہ جاب ہی کرو، زمین کو رہنے دو، اس طرح کے مشورے بھی دیتی تھی، تو اب زمین بھی اس کے پاس جا رہی۔ خیر وہ تو عمر قید کے لیے چلے گئے ماما صاحب تو اندر، لیکن اس کے رینا کے ساتھ انصاف یہ ہوا کہ اس کی 35 ایکڑ زمین تھی، وہ بھی بہن کے پاس تھی، اور بہن مزید کچھ اس کے خلاف اس لیے تھی کہ 2 اس کی ماسیاں تھی، وہ بھی اولاد کے بغیر تھی، تو ان کی بھی جتنی زمینیں تھیں وہ بھی رینا کے نام انہوں نے کروائی تھی، مزید اس کی نانی کی جو زمین تھی، نانی نے بھی اپنی زمین رینا کے نام ہی کروائی تھی، تو ایسے سب سے زیادہ زمین تو رینا کو ہی آ رہی تھی اور اس کی بہن کو کم آ رہی تھی، اس وجہ سے بہن اس کی تھوڑی سی مخالفت بھی کرتی تھی۔ خیر اب تو رینا قتل ہوگی، رینا کی جتنی بھی پراپرٹی تھی ساری اس کی بہن کے پاس گئی چلی۔ یہ ہے جی آج کے ہمارے قانون کا انصاف۔ باقی دیکھیں جن کو عمر قید ہوئی ان کی پتہ نہیں سزا چلتی ہے آگے جا کے یا ٹوٹ جاتی، یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا، فی الحال وہ اپنی سزائیں کاٹی جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔